السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہم لوگ تسبیح کرتے ہیں نا، میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کی جو ہے یعنی ٹرانسلیشن یا جو بھی کہہ لو آپ کس طرح سے آپ کو سمجھ کر تسبیح پڑھنی چاہیے، میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے۔ پھر میں نے اس کی ہیلپ کی کہ ونڈو میں ایک گلدستہ پڑا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ پھول ہوتا ہے جیسے کتنا خوبصورت ہوتا ہے، تو ہم دیکھ کر کیا کہتے ہیں، ہم ہر وہ چیز جو خوبصورت لگتی ہے کیا کہتے ہیں، سبحان اللہ ہے۔ یعنی یہ کہنا ہے ہم نے، اس طرح سے کہیں گے نا ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ کہ اللہ سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے، آپ پڑھتے ہو نا لا الہ الا انت سبحانک، کہ اللہ تو پاک ہے۔ تو یہ جو فلاور ہے سبحان اللہ ہے کہ اللہ تو پاک ہے، تیری جو کریشن ہے وہ پرفیکٹ ہے، تو نے کریٹ کیا، اس کے ساتھ کانٹے بھی ہیں، تو یہ کریشن ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اللہ ایک دم سے آتا ہے نا کہ اللہ تو پرفیکٹ ہے، تو تیری تخلیق ہے، کیا ہم بنا سکتے ہیں ایسا فلاور؟ نہیں بنا سکتے نا۔ تو اس لیے اللہ کی جو تخلیق ہے، ہم لوگ ہیں، کیا کوئی ایسا بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا۔ تو اس لیے اللہ کی کریشن جو ہے وہ پرفیکٹ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ویکنیسز کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے۔ اس ویکنیسز میں ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو بھی کمزوری ہے وہ ہے، ہم اس کو کمزوری کو جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ میں تو اس قابل نہیں ہوں، تو میری اس کمزوری کو یعنی میں دعا کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے تیری ضرورت ہے، مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے، مجھے مدد کی ضرورت ہے، مجھے رحمت کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم کمزور ہیں، ہم پرفیکٹ نہیں ہیں نا۔ تو اس لیے اس کمزوریاں جتنی بھی ہمارے اندر کی کمزوریاں ہیں اس کو ریکگنائز کرو اور اللہ سے مدد مانگو۔ یہ خوبصورت اخلاق اللہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تو پاک ہے، اور ہمیں بھی ایسی چیزیں سکھا جو تجھے پسند ہے، جس سے ہم تیرے قریب ہو سکے۔ تو کیا ہم اللہ کی جب تعریف کرتے ہیں تو اللہ کو پسند ہے نا اللہ کی تعریف کی جائے، ہاں، تو ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ دعا، یہ جو تسبیحات ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتائی تھیں، ٹھیک ہے، کہ ان کو بتائیں جب انہوں نے کہا نا کہ میں تھک جاتی ہوں تو مجھے کوئی غلام میرے لیے کوئی آپ تجویز کریں، اس طرح سے انہوں نے کہا کہ کیوں نہ میں تمہیں ایسی تسبیح بتاؤں، ایسے کلمات بتاؤں کہ جس سے تم پڑھو گی تمہاری تھکن دور ہو جائے گی۔ کتنا پیارے مینرز، کتنے پیارے ورڈز اللہ تعالیٰ کے سکھا دیے کہ انسان وہ پڑھ لے تو آپ کی تھکن دور ہو جاتی ہے، لیکن آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تو پاک ہے۔ پھر جب کہتے ہیں نا الحمدللہ، اب الحمدللہ یہ بھی تعریف ہے اللہ کی، لیکن اس تعریف میں نا ایک ہم اللہ تعالیٰ کو شو کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں، اور ہمیں اللہ کی ہر وقت ضرورت ہے۔ تو ہمیں ہر جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں نا اس کا کثرت سے شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو نہیں ہے اپنے رب سے راضی رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو قدر میں جو ہمارے چیزیں لکھی ہیں نا وہی تو ہے جس کا ہم کہتے ہیں الحمدللہ علی کل حال۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب ہمارے پیرنٹس ہمیں مطلب جب چھوٹے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ شکر کرنا سیکھو، تو بیسیکلی شکر یہ ہے، کیونکہ وہ لوگ فطرت پہ ہوتے ہیں نا، تو ان بیچاروں کو اتنا نالج نہیں ہوتا کہ آج ہم تک یہ نالج پہنچا ہے کہ یہ شکر ہمیں اللہ کے قریب کر دیتا ہے، اور شکر زیادہ سے زیادہ کرنے سے ہمارا اللہ ہم سے خوش ہوتا ہے اور ہماری نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ ناشکری کی وجہ سے ہماری نعمتوں میں کمی آتی ہے، اور ناشکری ہوتی کہاں کہاں ہے، جہاں ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں کچھ کم ہے، ہم یہ ناشکرا پن ہے۔ تو یہ تو آپ کیوں نہیں ہم سوچتے کہ یہ تو قدر ہے، قدر مطلب یہ تو نصیب ہے، ہاں۔ تو جب آپ نے اپنی نصیب پر شکر کر لیا، اپنے تمام حالات کے اوپر اللہ سے راضی ہو گئے، تو کیا اللہ تعالیٰ آپ سے راضی نہیں ہوگا؟ یہ تو اتار چڑھاؤ زندگی کے ہر ایک کی لائف میں آتے ہیں، کسی کو فائنینشلی آ جاتے ہیں، کسی کو بیماری کے حساب سے آتے ہیں، کسی کو اولاد کی وجہ سے دیکھنے پڑ جاتے ہیں، کسی کو شوہروں کی وجہ سے، کسی کو سسرال کی وجہ سے، کسی کو اپنی اولاد، ہر مطلب ڈفرینٹ جو چیزیں ہیں وہ تو انسان کو جب دیکھتا ہے تو وہ اس کے ٹیسٹ ہے۔ اس ٹیسٹ میں انسان جب صبر شکر کرتا ہے اور ان رشتوں کے ساتھ جڑ کر رہتا ہے کہ نہیں اب میں کمپلینس نہیں کروں گی کہ یہ تو رشتے ہیں، ان میں اتار چڑھاؤ جو ہے کہ یہ میرا امتحان ہے، جہاں جو چیز مشکل لگے کو یہ میرا امتحان ہے، اور اللہ کی ہر راضی اس بات پر رہو، کیونکہ اللہ کو نہیں پتہ، ایک پتا بھی جب گرتا ہے تو اس کے علم میں ہوتا ہے۔ تو جو بھی تکلیف ہمیں پہنچتی ہے تو کیا اللہ کے علم میں نہیں ہے؟ اللہ کے علم میں ہے، لیکن وہ تکلیف ہمیں پہنچ رہی ہے کہ ہم اپنے صبر کا امتحان جائزہ لیں کہ ہمارا صبر کدھر ہے۔
اور پھر جو صبر کر جاتے ہیں ہر حالات میں اور اللہ سے راضی رہتے ہیں تو پھر وہ دل جو ہے نا اللہ کو پسند ہے. ٹھیک ہے. پھر بندہ جب کہتا ہے اللہ اکبر 34 دفعہ اللہ اکبر کہتا ہے تو کیا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر کہ وہ اللہ ہے کہ ہر چیز شیء مطلب کہ ہر چیز ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وہ سب سے بڑا ہے. اس کو سورس کی ضرورت نہیں ہے, اس کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے. وہ کن کہتا ہے تو کام ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اس کی رحمت کی ضرورت ہے. تو اس کی رحمت کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہم زیادہ سے زیادہ تسبیحات کریں. اپنی جو بھی قدر ہے نا اللہ نے جو ہمارے لیے لکھی ہے دے فرسٹ سے اس پر صبر رہیں. اس پر صبر, بیماری آئی صبر, کوئی شکوہ نہیں کریں. لوگوں کے آپ کے اوپر جب پریشرز آتے ہیں آپ اپنے جائزہ لیجئے کہ بعض اوقات آپ ایسے سچویشن میں آ جاتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی ہو کیا رہا ہے. تو وہاں پھر آپ اپنا جائزہ لیجئے, شاید کہ میرے اندر کوئی نقص ہے جس کی وجہ سے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. تو اپنی کریکشن کر لیجئے. کچھ مشکل نہیں ہوتا اگر آپ اپنی غلطیوں کو پہچان جائیں گے نا تو کچھ نہیں ہوتا. ہوتا کیا ہے, جو ایگو ہوتی ہے نا انسان کی, وہ انسان کو نا اپنی غلطیوں کی پہچان نہیں کروانے دیتی. کہ انسان کے اندر میں ہے نا کہ میں تو پرفیکٹ ہوں. ذات اللہ کی پرفیکٹ ہے نا. اللہ اکبر کتنا پیارا ریلیشن جوڑا ہے نا, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. کہ ذات وہ پرفیکٹ ہے, ہم پرفیکٹ نہیں ہیں. وہ ہے جو عزت دیتا ہے, وہ ہے جس نے قدر لکھ دی ہے. اب ہمارا کیا کام بنتا ہے کہ ہم اس کے ہر جو نظام اس نے بنایا ہے ہم اس کی عبادت کریں. عبادت, ہم عباد ہیں نا, اس کے بندے ہیں, سلیوز ہیں. تو کام کیا ہے سلیوز کا کہ جو اس نے کہا ہے وہ کر لیں. نالج لے لیں, کیا کہا ہے کہاں سے لے لیں, قرآن پاک سے لے لیں. کیسے کرنا ہے؟ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑ لو. سنت کا کیا مطلب ہے؟ عمل, طریقے جو انہوں نے کہا ہے. اور سنت ہے کیا؟ اللہ نے جو کہا پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو, جبرائیل علیہ السلام بھی رسول, ان کے ذریعے سے پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی باتیں, اللہ کی باتیں, اللہ کا کلام. تو یہ سارے طریقے ہیں پھر پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے کہ یہ کرو یہ نہ کرو. اور جنت میں جانے کا راستہ ہے جو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کہتے ہیں اس کو کر لو, جس سے منع کرتے ہیں اس سے منع ہو جاؤ. اب دین جو ہے مکمل ہو چکا ہے. ان کے جانے سے بعد کوئی جو ہے وہ نبی نہیں آئیں گے. اللہ کا کلام, اللہ کی کتاب قرآن پاک, ہر ہدایت کا بندوبست قیامت تک اس میں موجود ہے. کچھ بھی حالات ہیں سب اس میں موجود ہیں. ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. سونے سے لے کر باتھ روم جانے تک, بات کرتے وقت لوگوں سے, معاملات کرتے وقت کیا حسن سلوک کرنا چاہیے, جب کوئی پریشان ہے تو کیا کرنا چاہیے, جب آپ سے غلطی ہوتی ہے تو کیا کرنا چاہیے. آپ کو سوری کرنا چاہیے, آپ کو رب سے جڑنا چاہیے. یہ سارے معاملات اللہ کو پسند ہیں. جب کوئی مشکل میں ہے اس کی مشکل دور کیجئے. کوئی مدد کرنے سے آپ کا مال کم نہیں ہوتے ہیں بلکہ اضافہ ہوتا ہے. اور آپ کی مدد ڈیفرنٹ طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کے کام آسان کرتا جاتا ہے. ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں ہے کیونکہ ہم نے کبھی پریکٹس نہیں کی نا ان چیزوں کے اوپر. جب ہم پریکٹس کریں گے نا تو یقین کریں آپ کا دل میں جو ایمان ہوتا ہے نا وہ بڑھتا ہے. جب وہ بڑھتا ہے تو پھر آپ کا نیکیوں کی طرف آپ کا اور شوق ہوتا ہے اور نیکیاں کریں. تو یہ بیسیکلی یہ سارے جو چیزیں ہیں نا کہ آپ کا اچھی بات کرنا صدقہ ہے. اور صدقہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے, آپ کی رکاوٹوں کو دور کرتا ہے, آپ کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اچھے کاموں کی تو ضرور اپنے رب کے آگے اس کا اظہار کریں, اللہ تیرا شکر تو نے مجھے توفیق دی, اور استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ اب اس کو قبول کر لینا, اللہ اس کو قبول کر لینا. تو جو انسان کا اخلاق اس طرح والا بن جائے گا اور موت تک اس کی یہی کوشش ہوگی کہ اللہ راضی ہو جائے, تو کیا وہ کسی کام میں سستی کر سکتا ہے؟ کیا وہ نماز چھوڑ سکتا ہے؟ کیا وہ جو اپنا مال ہے وہ اس کو صرف اپنی ذات تک خط لگائے گا یا دیکھے گا ارد گرد کے ان سے حالات کس طرح کی ضرورت لوگوں کو کیا کیا ہے اس ٹائم پہ, میری کس کی میں مدد کر سکتا ہوں, میں صحت مند ہوں تو میں کس کی کام آ سکتا ہوں. یہ سب چیزیں عبادت ہیں. اور کون لوگ ہیں جو چھپ چھپ کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں؟ جو چیز آپ کے پاس ہے, جو چیز آپ کو اللہ نے زیادہ دی ہے وہ آپ کی نہیں ہے, وہ اللہ کی امانت ہے آپ کے پاس, اور جس کا حق ہے اس تک آپ نے پہنچانا ہے. اگر ہم ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ سب کو ایک جیسا دے دیتا تو پھر امتحان کدھر تھا؟ امتحان یہی ہوتا ہے. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک جیسا پیدا ہی نہیں کیا. وہ تو ہم نے کلاسز کو بنا دی ہے کہ یہ امیر ہے, یہ غریب ہے, یہ فلانا ایسے ہے, فلانا ایسے ہے, تو ہم نے ایسے کر دیا. پھر ہم اس کے حساب سے ان کو عزت دیتے ہیں.
جس کے پاس مال زیادہ ہم اس کے مال کی عزت کی وجہ سے ہم اس کو بھی عزت دیتے ہیں. جس کے پاس مال کم ہے اس کی عزت ہمارے معاشرے میں بہت کم ہے. جن لوگوں کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہے وہ تو کرتے ہیں، لیکن اب میجورٹی جو ماحول بنتا جا رہا ہے نا، لوگوں کے لباس، ان کی عمارات، ان کے یہ جو ہائی سٹائل جو لائف سٹائل ہے اس سے امپریس ہو کر لوگوں کی عزت کی جاتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کی کمزوری ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کے اندر اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر، اور وہ کم اس کے دنیا میں اگر اس کے پاس مال ہو، یہ سب کچھ کم ہے، تو لیکن قیامت والے دن وہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. کیوں؟ کہ انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے پاس تو اتنا مال ہی نہیں تھا کہ ہم لوگوں کے ساتھ کچھ کسی چیزوں میں حصہ لیتے. کیونکہ جس کے پاس مال نہیں ہوتا اس کو لوگ بولنے نہیں دیتے ہیں کہ نہیں اس کی بات کی کیا ویلیو. جس کے پاس زیادہ مال ہے ہاں بھئی اس کو موقع دیتے ہیں ہر چیز میں کہ ہاں آپ بات کیجئے. تو یہ کرائٹیریا ہے. جس کے پاس زیادہ، جتنا مال، جتنی چیز زیادہ، اس کے بارے میں حساب ہوگا. اللہ پوچھیں گے کدھر مال کمایا، کدھر خرچ کیا، جوانی کدھر گزاری، کن کاموں میں گزاری، اور نالج حاصل کیا اور کدھر کیسے اس کو پھر زندگی میں شامل کیا. اور یہ جو یوتھ کا جو ٹائم ہے، جو پیک کا ٹائم ہوتا ہے، جب صحت ہوتی ہے، وہ کدھر گزاری، کن چیزوں میں گزاری. یہ دنیا تو میں نے ایک زینت بنائی تھی خوبصورتیوں کے لیے، یہ سب چیزیں جو رونق دی تھی تو یہ تو خوبصورت اس کو بنایا تھا نا. اب اس خوبصورتی میں ہی دیکھنا تھا نا اللہ تعالیٰ نے کہ کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے، کہ یا ان خوبصورتیوں کا ہو کر رہ جاتا ہے. اچھے عمل کیا ہیں؟ نماز قائم کرو، لوگوں کے ساتھ بہترین اخلاق کے ساتھ معاملہ کرو ہر چیز میں. مہمان کی عزت ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جو لوگ ایمان کی حالت میں ہیں وہ اپنے مہمان کو عزت دیں. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جو لوگ قیامت سے ڈرتے ہیں، اللہ کے حساب، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، وہ مہمان کی عزت کریں. راہ چلتے کے لیے کس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کیا اللہ کو نہیں پتا تھا ان کے پاس مال کی بہت حب ہو جائے گی؟ اس محبت کی وجہ سے آپ، اور ہر وہ چیز جو آپ کو محبت ہے، آپ اس اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کے جو گناہ ہیں اس کو صاف کرتے ہیں. یہ وہ چیزیں جو سمجھنے کی ہیں کہ ہر حال میں اللہ کا شکر، اللہ کی تعریف. اور ہم کمزور ہیں، ہم نے اللہ کی طرف پلٹنا ہے. اس لیے اپنی تمام حاجات، تمام ضروریات، زندگی جو بھی کچھ چاہیے اللہ سے مانگیں، اللہ کی تعریف کریں کہ اللہ تو پاک ہے، ہم نے ہی اپنی جانوں پہ کچھ ظلم کیا ہے، یہ تکلیف آئی ہے. تو اپنی غلطیوں کا جائزہ لیجیے. اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں ہم سے کچھ غلطی ہوئی ہے تو اللہ ہمیں معاف کر دینا. تو جب انسان کا اپنی غلطیوں کی طرف دھیان لگ جاتا ہے، کہ اپنے آپ کو کریکشن کی طرف لگ جاتا ہے، تو کیا اللہ راضی نہیں ہوگا؟ اللہ سے پھر اچھا امید رکھیں کہ اللہ راضی ہو جائے گا. اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے، اللہ سے اچھا گمان رکھیں. اور لوگوں کے ساتھ جب اللہ کو پہچان جاتے ہو تو کیسے آپ لوگوں کی عزت نہیں کرو گے؟ اللہ کو تو پہچان جاؤ، اللہ کو پہچانو کہ اللہ بہت رحم کرتا ہے، اور اسی کے ہو کر ہو جاؤ. جب اس کے ہو جاؤ گے نا، کیوں نہیں لوگ آپ سے خوش ہوں گے؟ کیونکہ آپ، اللہ نے بتا دیا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ہر رشتے جو آپ کے قریب کے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھی بات کرو ان کے ساتھ. تو پھر کیسے آپ اللہ کے قریب نہیں ہوں گے جب یہ سب کچھ کرو گے؟ تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.